معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اور دین متین کو اور اس کے ماننے والوں کو سبحان اللہ بڑی عظیم کامیابیوں سے نوازا۔ اور سب سے بڑی کامیابی سبحان اللہ بدر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو کہ یہ معرکہ کفر و اسلام کا معرکہ جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، اور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور دین متین کی خاطر اور دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اہل بدر، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعل اللہ اطلع علی اہل البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کی فضیلت کے متعلق اور ان کی اہمیت اور ان کی سبحان اللہ مسلمانوں اور اہل ایمان کے دلوں کے اندر سبحان اللہ ان کی محبت کو مزید ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اور ان کی عظمت کو بٹھانے کے لیے سبحان اللہ کیا ارشاد فرمایا کہ اہل بدر کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں کہ بے شک اہل بدر سبحان اللہ تبارک و تعالی ان سے واقف ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، البتہ تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جنت جو ہے وہ تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور سبحان اللہ، اور یہاں تک کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راوی فرماتے ہیں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرین کرام، اہل بدر اور یہ بہت ہی ان کا توسل، اس سے متعلق بزرگان دین اور ہم اپنے اکابر اور اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی مشکل انہیں درپیش آتی تو وہ اہل بدر کا واسطہ دیتے، ان کا توسل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی مشکل سے مشکل معاملہ ہر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرماتے۔ ویسے تو شہدائے بدر بہت زیادہ ہیں، لیکن سبحان اللہ چند ایک نام جو ہے جن کی نسبت جو ہے اس 17 رمضان المبارک کی طرف ہے۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب القرشی، مہاجر، 2 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور یقیناً 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص القرشی، مہاجر، رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا ذو الشمالین عمیر بن عمر بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا عاقل بن ابی بکیر بن عبد یالیل، مہاجر، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا مہجع مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شہید غزوہ بدر سیدنا سعد بن خثیمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں بعض صحابہ مہاجر تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے سبحان اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اور آپ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ تو اس میں مہاجر صحابہ بھی ہیں، اور انصاری صحابہ وہ کہلاتے ہیں جو مدینے میں رہا کرتے تھے، اور وہ سبحان اللہ ان میں ایک نام سیدنا سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سیدنا مبشر بن عبد المنذر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر سیدنا عوف بن عفرہ حارث الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا معوذ بن عفرہ حارث الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا عمیر بن الحمام بن جموح خزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا رافع بن معلہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید غزوہ بدر حضرت سیدنا یزید بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرین کرام، یہ وہ نام ہیں
جن ناموں کی برکت سے اگر ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں، اور ان کے نام لینا بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ 10 صحابی جنتی ہیں قطعی طور پر، اور یہ بدر کے صحابہ اہل بدر، یقیناً اہل بدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔